لو اب ان لوگوں نے آزاد شروع کر دی. اس صورتحال میں شامیوں کو مدائن پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں. پرسوں مدائن کے عرب و عجم ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے. اے سید و سردار جوانان جنت، میری جان آپ پر قربان ہو جائے. میں نے وہ سب سنا ہے جو آپ پر گزری ہے. میں نے سنا ہے کہ آپ کے دور و نزدیک کے سردار معاویہ کے سونے کے سکوں کے غلام ہو گئے ہیں. ان کا چہرہ سیاہ ہو. سعید ابن مسعود ثقفی ہوں میں مولا، فرما روائے مدائن. ممنون ہوں کہ آپ نے میزبانی کے لائق جانا. میری پلکوں پہ آپ کی جگہ ہے مدائن کے سفید محل کو اپنے وجود اقدس کی برکت سے منور کیجیے. امام کا بہت خون بہہ گیا ہے امیر. ہمیں لگتا ہے کہ مارنے والے لعین کا خنجر زہریلا تھا. ہمیں ایک بڑے طبیب کی فوری ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے کوئی چارہ کیجیے. طبیب و بستر دونوں حاضر ہیں سردار، میرے ساتھ آئیے. کیا کر رہے ہو اے نا مسلمان؟ دھیان سے سردار، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ محبت کے جوش میں میرا ہاتھ بھی کانپ جائے. میں معافی چاہتا ہوں اے حکیم. میرا قصور نہیں تھا. میں نے ایک لمحے کو آپ کو اس ملعون مارنے والے کی جگہ دیکھا. آپ تھکے ہوئے اور وسوسے کا شکار ہو گئے ہیں سردار، لیکن آپ برحق ہیں. میری بات مانیں، کچھ آرام کریں اور کچھ توکل. جو بھی خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تم یہاں کیوں آئے ہو کیان؟ اپنی وفا مجھے دکھانے آئے ہو یا میری تحقیر کرنے آئے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو جگاؤں. تم عراق کی آبرو ہو مختار. میں آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا کو طوفان سے بھر دوں. تو میں کیا کروں؟ تم اپنے امام کو جا کے دیکھو. یہ مناسب نہیں کہ تمہارا امام تنہا ہو اور تم اپنی گندم کے اتار چڑھاؤ کی فکر میں رہو. تم لوگ تو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کر لیا؟ تم خود کو مجھ جیسے سے ملاؤ گے ابو اسحاق. تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، سردار فاتح ایران کے بیٹے. کون عرب ایسا ہے کہ ابو عبید ثقفی کا نام سنے اور سر کو نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ اس ایرانی سے جو عرب نژاد کو حقیر سمجھتا ہے، اس سے کس معجزے کی توقع رکھتے تھے تم مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کی توقع. تم اپنے نبی کے نواسے کے برابر میں ایک سلمان بن سکتے تھے. آج کا عرب پیغمبر اکرم کے زمانے کی عرب سے فرق رکھتا ہے مختار. اچھا، تو پھر بےہودہ باتوں سے پتھر پر کیل مت ٹھوکو. آج کے عرب کے لیے ابو عبید ثقفی کا نام اور شہرت کوئی معنی نہیں رکھتی.
اس سے بڑھ کر شہرت صاحب ذوالفقار اور در خیبر کو اکھاڑنے والے امام کی ہے۔ اس گروہ نے اپنے نبی کے چچا زاد بھائی اور داماد پر رحم نہیں کیا۔ شامی سودے نے عراقیوں کے دین اور عقل کو زائل کر دیا ہے کیان۔ کوفی آج اتنا گر چکا ہے کہ جسے خرید کر رسوا کر دیا جائے۔ مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی۔ جاؤ کیان، جاؤ۔ میں فائدہ اٹھانے والا کسان رہوں پر نسبت ایک نقصان اٹھانے والے سپاہی کے۔ مختار، کیان، ہم نے اس بارے میں کافی سخنوری کر لی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ہماری دوستی اپنی جگہ، ہمارا راستہ اپنی جگہ۔ مختار، ایک دشمن جفاکار دوست بے وفا سے بہتر ہے۔ دشمن کا تیر جسم پر پڑتا ہے مگر دوست کا تیر جان پر۔ علی کے بیٹے کی تنہائی سنا کے زخم سے زیادہ کاری ہے مختار۔ میں نے سوچا تھا کہ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے تم میری بات مان جاؤ گے اور ہم دونوں اپنے امام کی غربت کا مرہم ہو جائیں گے۔ افسوس، افسوس۔ بھائیو، کہاں ہے مصطفیٰ کے ٹوٹے ہوئے دانت؟ کہاں ہے مرتضیٰ کا شکستہ سر؟ کہاں ہے خیر النساء کا شکستہ پہلو؟ گریہ کرو، غریبہ چاک کرو، خون آنکھوں سے برساؤ۔ کتنے داغ سید اولاد آدم نے اٹھائے۔ فریاد یا محمد، ہوش کرو بھائیو، ہوش کرو۔ امام کی جراحت اور تنہائی کو کوئی نوحہ و گریہ مرہم نہیں لگا سکتا۔ وہ تمام لوگ جو امام کے ہم رکاب تھے اور پھر باری باری چلے گئے اور معاویہ کے سنہرے سکوں کے اسیر ہو گئے، وہ بھی خود کو علی کا شیعہ کہلواتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان سے جنگ کی درخواست کرتے رہے، جب شام کے درہم و دیناروں کی کھنکھناہٹ سنی تو وہی لوگ ان کے خیمے پر اپنی تلواریں لیے ٹوٹ پڑے اور غارت کر دیا۔ ان بے غیرتوں نے یہاں تک کہ ان کے جانماز اور بچھونے اور دستار پر بھی رحم نہ کیا۔ اس کمخار اور سونا پوجنے والی جماعت کی مثال قوم بنی اسرائیل اور سامری کے بچڑے کی سی ہے۔ یہ لوگ حدیث نبوی کے مصداق ہیں کہ فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جو جفا امام مجتبی پر ہوئی وہ روز حشر تک لعنت و عذاب کا باعث رہے گی۔ یہ بدنامی اور بے وفائی بھی کافی نہ تھی کہ کل رات صحابات مدائن میں ایک خارجی ملعون کا خنجر رسول اللہ کے فرزند کا پیر زخمی کر گیا۔ مدائن آج گلستان مصطفیٰ کے ایک زخمی چراغ کا میزبان ہے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ کوفیوں کی طرح مدائن والوں کی پیشانی پر بھی
कोई दाग पशेमानी रह जाए। कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो, ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं, ताकि अरब व अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदाइन को पैगंबर के बेटे के लिए नाअमन बना सकें। उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुस्तफा ने अपने मकाम पर बिठाया, वो मदाइन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है। तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमा रवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम क्या करें। इज्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने, क्योंकि ये सिपाहियों के लिए अमन और अमान के हवाले से नुकसानदेह है। आहुजारी की जगह दुआ कीजिए और कही सुनी की जगह सब्र का दामन थामिए कि खुदावंद साबिरों को पसंद करता है। भाइयों, दुआ दुआ। अमन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। फिर रही हो, बड़े हिसाब किताब करने तुम्हें। मेरा दिल आशुफ्ता हाल है सलीमा, इस सिर का प्यास की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो तो ऋषि पर हाथ मारियो तो हमला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बुरी हो गई अब भी हया नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर हराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुराशूफ है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है।
میں نے ہار مان لی خالہ کی جان، میں رجس خوانی کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، عمر کا پیغام سنانے آئی ہوں۔ ہاں سنائیے فتنہ گر خالہ۔ آؤ۔ حسن ابن علی کا سر تم، حسن ابن علی کا سر میری جان تمہیں اور عمر کو لوگوں کی دلی مراد تک پہنچا دے۔ عمر عراق کا بادشاہ بن جائے گا اور تم عراق کی شہزادی۔ کیسا کمینہ ہے یہ عمر، مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں حسن کا سر کاٹوں۔ بے وقوفی مت کرو جاریہ، بہت سونے حسن کے سر کے انعام کی لالچ رکھی ہوئی ہے۔ نہ تم حسن کا سر کاٹو گی نہ عمر، سینکڑوں ابن ملزم صف میں کھڑے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم ایسا کچھ کرو کہ مختار میدان میں نہ اترے۔ مختار میدان میں نہیں آئے گا۔ کہیں تمہارے چچا نہ بھیج دیں۔ نہیں خالہ، اس سے پہلے بھی چچا نے اصرار کیا مگر مختار نہیں مانا۔ مگر اس بار قصہ مختلف ہے بیٹا جاریہ۔ ممکن ہے کہ حسن کی تنہائی اور مظلومیت اس کے دل کو ہلا دے۔ فرض کر لیں کہ مختار میدان میں آ جائے، مگر میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں؟ نادیہ کی مدد سے تمہاری پیاری بھابھی۔ مختار کا نادیہ سے دیوانہ وار عشق اب تک قابل ذکر ہے۔ تم نادیہ کو سمجھاؤ گی؟ نادیہ مختار کے کانوں میں عشق کے نغمے گائے گی۔ مختار کے پاؤں میں زنجیر پڑ گئی تو سمجھو۔ ناریہ تو میری ہم مزاج ہے۔ تو پھر تو کام ہو گیا عرب کی شہزادی، کیا شادی ہوگی؟ ہاں نانا، تم نے کاتا بھی، سیا بھی اور دلہن بھی تیار کر لی، بہت مبارک ہو۔ پر ہماری مٹھائی کا کیا ہوگا؟ تمہارے ادھیڑ عمر کے کان تمہاری ڈسنے والی زبان سے زیادہ تیز ہیں۔ تم نے شادی کے علاوہ کیا سنا ہے؟ توبہ، میرے کانوں میں کیڑے پڑ جائیں اگر شادی کے علاوہ کچھ اور سنا ہو میں نے۔ مٹھائی؟ یہ لو سلیمہ، مجھے یقین ہے تم نے شادی کے علاوہ کچھ اور نہیں سنا۔ اگر تم نے خیال آرائی سے کام لیا تو عمر تمہاری یہ چھری جیسی زبان کو کتوں کا لقمہ بنا دے گا۔ رسول یہ محبتوں کے چشم لعنت خدا پر چڑے ہوئے ہیں۔ اے طبیب محترم، جو بھی کر سکتے ہیں کیجیے۔ خدایا ہمیں اپنے نبی کے آگے شرمسار نہ کرنا۔ الہی آمین۔ یہ اس دیار کے بہترین اور نامور طبیبوں میں سے ہیں سردار، پریشان نہ ہوں۔ ایسے معجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں۔ معافی چاہتا ہوں امیر، شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں، ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے، وہی زہر کہ جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا۔ آپ کی ذات امام کے لیے باوثوق ہے۔ میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے۔ میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے۔
معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں